سورہ مزمل کے درمیان اللہ نے اپنے حبیب پاک کو قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصی حکم دیا اور راتوں میں اٹھ کر تلاوت کرنے کا، اور اس سورے کے اختتام پر اللہ کو قرض دینے اور اپنی طرف سے جو نیکی آگے ہم بھیج رہے ہیں اس کا ذکر کیا، واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، گناہوں کا بخشنے والا، بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ سورہ مزمل کے بعد سورہ مدثر ہے جو ترتیب کے اعتبار سے 74واں سورہ ہے اور جس میں 56 آیتیں ہیں، وہ بھی ابتداءً نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا حکم دیا، اپنے لباس کو نہایت ہی پاکیزہ رکھنے کی طرف توجہ دلائی، اور اس کے بعد دوزخ کے ان فرشتوں کا بھی ذکر کیا جن کی تعداد 19 ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ جو مجرم ہیں، ان کو کل قیامت کے دن کس طرح پکڑا جائے گا اور انہیں تکلیف دی، ان کو عذاب ان کا مقدر بنے گا، تو پھر وہ یہی کہیں گے کہ ہم یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، قالوا لم نک من المصلین، اور ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے ہم کو یہ سزا مل رہی ہے۔ گویا ان آیات میں ہمیں یہ سبق ہے کہ ہم نیک کاموں کی طرف آگے بڑھیں، اور سورہ مدثر کے بعد جو سورہ قیامہ کے نام سے ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے اور کہا کہ اس دن ہم سب کو اٹھائیں گے، یہاں تک کہ سب کو اٹھانے کا اللہ تعالیٰ کا جو ایک خاص اس کی صفت ہے، اس کا ذکر اللہ نے اس سورہ کے آخر میں تو اس انداز سے کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرنے پر قادر نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس سورہ قیامہ کا جواب بلا سے دیا جائے تو یقیناً سعادت کی بات ہے۔ اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے جمع کرنے اور اس کے پڑھانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابتداءً جب قرآن کے نزول کے وقت اس کو یاد کرنے کے لیے متفکر ہوتے تو اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے حضور کو بے فکر کر دیا کہ ہر چیز کا یاد دلانا، اس کا پڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سورہ قیامہ کے بعد سورہ دہر، جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، جس کا ترتیب کے اعتبار سے نمبر 76 ہے، اور اس میں کل 31 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ انسان کیا تھا، ایک بوند سے اس نے تخلیق کا عمل اللہ نے فرمایا کہ ایک بوند سے اس کو وجود بخشا، اور اگر وہ چاہے تو اسے پھر لوٹا سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے آج کے دور میں جو فنگر پرنٹس، انگلیوں کے پور ہیں، ان کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ انسان کو پھر پیدا فرما سکتا ہے، بلکہ انہیں اگر چاہے تو وہ فنگر پرنٹس کو بھی دوبارہ پھر جاری کر سکتا ہے۔ اس طرح سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، جنتیوں کو ملنے والے انعامات کا ذکر فرمایا، وہ کیسے لباس میں رہیں گے، وہاں کیسے کیسے ان کو غلام ان کی خدمت کریں گے، اور اللہ ان کو کیسے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، کہ ان کو پاک شراب پلائی جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا بھی ذکر فرمایا، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، کہ ہم نے اے محبوب آپ پر قرآن کا نزول کیا، بتدریج کیا۔ اور یہ سورہ دہر کے اختتام پر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اور یہ ہے تذکرہ، یہ ہے نصیحت، تو جس کا جی چاہے وہ اس راستے کو اختیار کر لے۔ آخری صورت اس سورے میں جو سورہ مرسلات کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اور وہ بھی مکی ہے، اور اس میں کل 50 آیتیں ہیں۔ سورہ مرسلات میں ابتداءً اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اور ان کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے میں مفسرین مختلف اقوال لکھتے ہیں۔ الغرض ہواؤں کی قسم کھائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بھیجی جانے والی اللہ کی طرف سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی قسم کھائی گئی ہیں۔ قسم کھا کر اس سورے میں خاص طور سے مکذبین، جھٹلانے والوں کو تباہ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، تقریباً 6-8 مرتبہ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ان کی تباہی ہوگی، ان کی ہلاکت ہوگی جو جھٹلانے والے ہیں۔ اللہ نے پوچھا، جھنجھوڑ کر پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا تھا، ایک حقیر پانی کی بوند سے پیدا کیا تھا؟ اور جو مکذبین ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ چلو اب تم اس آگ کی طرف چلو جو تمہارے لیے دہکائی گئی ہے۔ اس طرح ان کو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ بار بار ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مکذبین تباہ ہونے والے ہیں۔ آخر میں اللہ نے مکذبین کے بعد اپنے نیک بندوں کا، متقین کا بھی ذکر فرما دیا اور کہا ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ وہ سایوں میں ہوں گے، اور وہ اس دن جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ انہیں خاص سایہ عطا فرمائے گا، اور وہ عیون، اور وہ چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما، اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کے لیے طرح طرح کے میوے رکھے گا، اور کہا گا انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم ان کو
محسنین کو، احسان کرنے والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو کافر تھے، جو مکذبین، جو جھٹلانے والے تھے، ان سے جب کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اس دن کاتبین، مکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی۔ اب قرآن جیسا کلام آنے کے بعد اور کس کلام کے انتظار میں؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ يُؤْمِنُونَ، اور کس بات کی تم انتظار میں ہو، اور کس بات کے گویا انتظار میں ہو۔ اس طرح سورہ مرسلات پر 29واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کی مختصراً چند آیتوں کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے سعادت حاصل کی، ورنہ اگر پورا ایک آیت کا اگر خلاصہ کیا جائے تو کئی دن لگ جائیں گے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم کو ایک آئیڈیا آ جائے کہ اس سورے میں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ قرآن کے سمجھنے سمجھانے کے سلسلے میں اگر ہم کوشش کریں تو بلا شبہ اس کے اثرات ہمارے قلب پر پڑیں گے، ہماری زندگی پر پڑیں گے، اور ہم میں صالحیت پیدا ہوگی، نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہوگا، برائیوں سے بچنے کا ایک حوصلہ پیدا ہوگا۔ اور اگر ہم نے اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو ان قدرت کے نظاروں سے منہ موڑ کر رکھ لیا تو بلا شبہ ہمارا شمار خسران اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے والے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نظر رکھنے والوں میں پیدا فرمائے کہ جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی محبت میں زندگی گزارتے ہیں، اعمال صالحہ کی فکر میں رہتے ہیں، برے اعمال سے بچنے کا ان کو ہمیشہ خیال ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اور رمضان کے ان دنوں میں ہم قرآن مجید کے ان انوار سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں ان انوار سے مالا مال فرما، انوار قرآنی سے ہمارے قلب و روح کو منور فرما دے، مزکا و مصفہ فرما دے، مجلا و مطہر فرما دے، اور قرآن میں جتنے اچھے لوگوں کا، نیک لوگوں کا، متقین کا ذکر فرمائے، مولا ہم کو ان میں شامل فرما، اور جو برے ہیں ان کے زمرے سے ہم کو دور کر دے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور حضور کی شفاعت سے مالا مال فرما، حضور کی اطاعت و فرما برداری کا سچا جذبہ ہمیں عطا فرما، اور اچھے کو اچھا، برے کو برا سمجھ کر برے کو چھوڑنے، اچھے کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آج کی گفتگو ہمیں ہی روکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی 30ویں پارے کی مفہوم کو لے کر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پھر پیش کیا جائے گا، ہمارے کسی اور ساتھی یا ان کرم فرما کے ساتھ آپ کی پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کی حد تک ہم اپنی گفتگو یہیں روکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا قرآن مجید کے 29ویں پارے کی تفسیر، ترجمہ اور تلخیص۔ اللہ مجھ کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو قرآن مجید کو سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھنا نہ بھولیں آج شب ہمارا پروگرام حرم مکی شریف زادہ اللہ شرفاً و کرامتاً سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ۔ دیجیے مجھے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحاقہ جو ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 69ویں آیت ہے، اس سورے کے 2 رکوعوں میں 52 آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے آغاز میں قیامت کے قائم ہونے پر بڑے زور سے، بڑی تاکید سے اعلان فرمایا، الحاقۃ ما الحاقہ۔ حاقہ حق بات، پکی بات وہ ہونے والی ہے، قیامت کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے بعد قیامت میں ہونے والے احوال کا ذکر کیا۔ وہاں خاص طور سے وہ لوگ جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا ان کی خوشی کا ذکر کیا، اور خاص طور سے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خسران و نقصان اٹھانے والے اور اپنے آپ پر ملامت کرنے والے ہوں گے۔ اور آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دوسرے رکوع میں خاص طور سے یہ فرمایا کہ جو لوگ میرے نبی کو، پیارے نبی کو، کوئی تو شاعر کہہ کر پکار رہا ہے، کوئی نجومی کاہن کہہ رہا ہے، تو میرا نبی نہ تو شاعر ہے، میرا نبی نہ تو کاہن ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام اس تک پہنچتا ہے، یہ نجومیوں کی اٹکل بازیوں والا کلام نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کو تنزیل من رب العالمین، رب نے جو سارے عالمین کا رب ہے اس نے نازل فرمایا ہے۔ اس طرح سورہ حاقہ کی یہ آیتیں جن کے مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے، اور اس کے سورہ حاقہ کے بعد ایک سورہ معارج ہے، وہ بھی مکی ہے، اور اس میں اس کا نمبر ترتیب کے اعتبار سے 70 ہے، اس میں 44 آیتیں ہیں۔ سورہ معارج میں ایک شخص نے جو سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہا تھا کہ آپ
جس قیامت کی بات کرتے ہیں وہ کب آنے والی ہے، اس طرح حضور کے بیان کو قیامت آنے والی بات کو مذاق اڑایا جاتا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص آ کے پوچھ رہا ہے، یاد رکھو وہ قیامت آنے والی ہے جب چاند کا یہ حشر ہوگا اور سورج کی یہ کیفیت ہوگی، اور اس وقت ہر نفس ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ آج ہم کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو کوئی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن اس وقت بھائی سے بھائی بھاگے گا، دوست سے دوست بھاگے گا، مالک سے غلام بھاگے گا، ہر کوئی بھاگیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی ذکر فرما دیا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے ہیں، اپنے نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازوں کو عاجزی کے ساتھ پیش کرنے والے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر بھی فرما کر گویا ان کی ایک ہمت افزائی فرمائی ہے، اور آخر میں اس سورہ کے آخر میں، سورہ معارج کے آخر میں پھر قیامت کا ذکر فرمایا کہ خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث، کہ ان کی آنکھیں بڑی جو ہے جھکی ہوئی ہوں گی، اور وہ جب اپنی خبروں سے نکالے جائیں گے۔ کافروں کا ذکر کیا، اس پر اس سورہ کا اختتام ہوا، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ دن ہے قیامت کا دن جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کا کہ تم کو ذکر کیا گیا تھا۔ سورہ معارج کے بعد سورہ نوح کا نمبر آتا ہے، جو ترتیب کے اعتبار سے 71ویں سورت ہے، اور اس میں 28 آیتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے موسوم اس صورت میں حضرت نوح کا ذکر کیا گیا کہ جو اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اللہ کو ماننے کی بات کرتے رہے، اطاعت و فرمانبرداری کی دعوت دیتے رہے، اور اپنے گناہوں سے معافی کے لیے خاص طور سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا، موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو، جب تم استغفار کرو گے، گناہوں کی معافی چاہو گے، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ وہ آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارش برسائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے اس بارش سے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت نوح کی قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہاں ہمارے لیے بھی اشارہ ہے، ایسا نہیں کہ یہ واقعہ صرف انہی لوگوں کے لیے تھے، بلکہ قرآن کی آیتوں میں موجودہ امت کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم سے کچھ گناہ ہو جاتا ہے تو ہم گناہ کی معافی چاہیں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر پھر جاری ہو جائے گی، اللہ کی رحمتوں کا ہم پر نزول ہونے لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی ہم پانی کی کمی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو سب مل کر استغفار کرتے ہیں، نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ الغرض اس سورہ نوح کے دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمان قوم کو ایک طرح سے عذاب کا حال سنایا، ان کے لیے بد دعا کی، اور نوح علیہ السلام نے تو اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، لیکن ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سرکار، ہمارے آقا نے کبھی امت کے لیے بد دعا نہیں کی، ہر وقت ہر آن حضور دعا ہی کرتے رہے۔ اس سورہ کے آخر میں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ مجھے بخش دے، ولی میرے والدین کو بخشش فرما دے، اور میرے گھر میں داخل ہونے والے ہر مومن عورت مومن مرد کی بخشش فرما دے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالمین کے لیے بد دعا بھی فرما دی۔ اس طرح سورہ نوح پر اس پارے کا آدھا حصہ ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ہم آگے جب جاتے ہیں تو سورہ جن، جو ترتیب کے اعتبار سے 72ویں سورت ہے اور جس میں 28 آیتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ حضور ساری کائنات کے لیے نبی ہیں، اور حضور کے احکام پر مکلف جن سے پوچھ کی جائے گی وہ انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے جن آسمانوں کی طرف بڑھتے تھے، فرشتوں کے پاس سے اللہ کے احکام چھین لیتے تھے اور طرح طرح سے وہ لوگوں کو پریشان کرتے تھے، لیکن حضور کی آمد کے بعد سے ان کا اوپر جانے کا سلسلہ رک گیا، اور حضور جب ایک مرتبہ مکے کے اس مقام پر وادی نخلا میں سورہ رحمان کی تلاوت تہجد میں فرما رہے تھے تو جنوں کی وہاں موجودگی ہوئی، وہاں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر عجیب و غریب کلام قرآن مجید سن کر حضور پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا، اور اسی کا ذکر ہے، اور حضور سے جو ان کی گفتگو ہوئی اس کو اس میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے سورہ جن کے ابتدائی رکوع میں۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حکم بھی دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، اس میں کسی طرح کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ فلا تدعو کا مطلب یہاں پکارنا نہیں، جیسے کہ بعض وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں پکارنے سے منع کیا، پکارنا نہیں بلکہ عبادت کرنا، تدعو بمانے تعبدو ہے۔ اور اس کے آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ
جو انعامات دی ہیں، قحط پڑنے پر حضور نے دعا کی تھی، اس کا بھی ذکر فرمایا. اور آخری آیتوں میں خاص طور سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب کے علوم پر وہ کسی کو مطلع نہیں کرتا. ہاں الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جن کو چن لیتا ہے اپنے علوم کے خزانوں سے انہیں سرفراز فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات پر سورہ جن کا اختتام فرمایا. سورہ جن کے بعد سورہ مزمل جو مکی ہے اور جس کا ترتیب کے اعتبار سے 73واں نمبر ہے اور اس میں 20 آیتیں ہیں. یہ سورہ مزمل ابتداء نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. مزمل یہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا کے نزول کے بعد ایک قسم کی کپ کپی اللہ کے کلام کی ہیبت سے نازل ہو گئی تھی. تو اللہ نے اپنے حبیب کو کمبل اوڑے ہوئی حالت میں پکارا، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے پیارے، قم اللیل الا قلیلا، کہ اٹھیے اور رات میں قیام کیجئے تھوڑا سا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو جو اللہ نے آپ کو سونپے ہیں لوگوں تک دین پہنچانے کے وہ سنائیے. سورہ مزمل میں ایک خاص طور سے جو بات ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھیک ٹھیک اس کے آداب اور اس کے تمام تر قواعد کے ساتھ صاف صاف کھلا کھلا پڑھنے کی تلقین ہے. اور حضور کو صبر کی بھی تلقین کی گئی، وصبر، اور کہا کہ جن لوگوں نے آپ کا دل دکھایا ہے ان کی باتوں پر دھیان مت دیجیے. سورہ مزمل کے درمیان اللہ نے اپنے حبیب پاک کو قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصی حکم دیا اور راتوں میں اٹھ کر تلاوت کرنے کا. اور اس سورے کے اختتام پر اللہ کو قرض دینے اور اپنی طرف سے جو نیکی آگے ہم بھیج رہے ہیں اس کا ذکر کیا. واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، گناہوں کا بخشنے والا، بڑی مہربانی فرمانے والا ہے. سورہ مزمل کے بعد سورہ مدثر ہے جو ترتیب کے اعتبار سے 74واں سورہ ہے اور جس میں 56 آیتیں ہیں. وہ بھی ابتداءً نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا حکم دیا، اپنے لباس کو نہایت ہی پاکیزہ رکھنے کی طرف توجہ دلائی، اور اس کے بعد دوزخ کے ان فرشتوں کا بھی ذکر کیا جن کی تعداد 19 ہے. پھر فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ جو مجرم ہیں، ان کو کل قیامت کے دن کس طرح پکڑا جائے گا اور انہیں تکلیف دی، ان کو عذاب ان کا مقدر بنے گا. تو پھر وہ یہی کہیں گے کہ ہم یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، قالوا لم نک من المصلین، اور ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے ہم کو یہ سزا مل رہی ہے. گویا ان آیات میں ہمیں یہ سبق ہے کہ ہم نیک کاموں کی طرف آگے بڑھیں. اور سورہ مدثر کے بعد جو سورہ قیامہ کے نام سے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی قسم، قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے اور کہا کہ اس دن ہم سب کو اٹھائیں گے. یہاں تک کہ سب کو اٹھانے کا اللہ تعالیٰ کا جو ایک خاص اس کی صفت ہے اس کا ذکر اللہ نے اس سورے کے آخر میں تو اس انداز سے کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرنے پر قادر نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اس سورہ قیامہ کا جواب بلا سے دیا جائے تو یقیناً سعادت کی بات ہے. اور اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے جمع کرنے اور اس کے پڑھانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابتداءً جب قرآن کے نزول کے وقت اس کو یاد کرنے کے لیے متفکر ہوتے تو اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے حضور کو بے فکر کر دیا کہ ہر چیز کا یاد دلانا، اس کا پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. سورہ قیامہ کے بعد سورہ دہر، جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، جس کا ترتیب کے اعتبار سے نمبر 76 ہے اور اس میں کل 31 آیتیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ انسان کیا تھا، ایک بوند سے اس نے تخلیق کا عمل اللہ نے فرمایا کہ ایک بوند سے اس کو وجود بخشا اور اگر وہ چاہے تو اسے پھر لوٹا سکتا ہے. یہی نہیں بلکہ ہمارے آج کے دور میں جو فنگر پرنٹس، انگلیوں کے پور ہیں، ان کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ انسان کو پھر پیدا فرما سکتا ہے بلکہ انہیں اگر چاہے تو وہ فنگر پرنٹس کو بھی دوبارہ پھر جاری کر سکتا ہے. اس طرح سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، جنتیوں کو ملنے والے انعامات کا ذکر فرمایا، وہ کیسے لباس میں رہیں گے، وہاں کیسے کیسے ان کو غلام ان کی خدمت کریں گے، اور اللہ ان کو کیسے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، کہ ان کو پاک شراب پلائی جائے گی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا بھی ذکر فرمایا، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، کہ ہم نے اے محبوب آپ پر قرآن کا نزول کیا، بتدریج کیا. اور یہ سورہ دہر کے اختتام پر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اور یہ ہے تذکرہ، یہ ہے نصیحت، تو جس کا جی چاہے وہ اس
اس راستے کو اختیار کر لے۔ آخری صورت اس سورے میں جو سورہ مرسلات کے نام سے یاد کی جاتی ہے اور وہ بھی مکی ہے اور اس میں کل 50 آیتیں ہیں۔ سورہ مرسلات میں ابتداءً اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اور ان کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے میں مفسرین مختلف اقوال لکھتے ہیں۔ الغرض ہواؤں کی قسم کھائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ بھیجی جانے والی اللہ کی طرف سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی قسم کھائی گئی ہیں۔ قسم کھا کر اس سورے میں خاص طور سے مکذبین جھٹلانے والوں کو تباہ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تقریباً 6-8 مرتبہ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ان کی تباہی ہوگی، ان کی ہلاکت ہوگی جو جھٹلانے والے ہیں۔ اللہ نے پوچھا، جھنجھوڑ کر پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا تھا، ایک حقیر پانی کی بوند سے پیدا کیا تھا؟ اور جو مکذبین ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ چلو اب تم اس آگ کی طرف چلو جو تمہارے لیے دہکائی گئی ہے۔ اس طرح ان کو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ بار بار ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مکذبین تباہ ہونے والے ہیں۔ آخر میں اللہ نے مکذبین کے بعد اپنے نیک بندوں کا، متقین کا بھی ذکر فرما دیا اور کہا ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ وہ سایوں میں ہوں گے اور وہ اس دن جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ انہیں خاص سایہ عطا فرمائے گا، اور وہ عیون اور وہ چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما، اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کے لیے طرح طرح کے میوے رکھے گا اور کہا گا انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم ان کو محسنین کو، احسان کرنے والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو کافر تھے، جو مکذبین، جو جھٹلانے والے تھے، ان سے جب کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس دن کاتبین، مکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی۔ اب قرآن جیسا کلام آنے کے بعد اور کس کلام کے انتظار میں؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ يُؤْمِنُونَ، اور کس بات کی تم انتظار میں ہو اور کس بات کے گویا انتظار میں ہو۔ اس طرح سورہ مرسلات پر 29واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کی مختصراً چند آیتوں کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے سعادت حاصل کی، ورنہ اگر پورا ایک آیت کا اگر خلاصہ کیا جائے تو کئی دن لگ جائیں گے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم کو ایک آئیڈیا آ جائے کہ اس سورے میں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ قرآن کے سمجھنے سمجھانے کے سلسلے میں اگر ہم کوشش کریں تو بلا شبہ اس کے اثرات ہمارے قلب پر پڑیں گے، ہماری زندگی پر پڑیں گے، اور ہم میں صالحیت پیدا ہوگی، نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہوگا، برائیوں سے بچنے کا ایک حوصلہ پیدا ہوگا۔ اور اگر ہم نے اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو ان قدرت کے نظاروں سے منہ موڑ کر رکھ لیا تو بلا شبہ ہمارا شمار خسران اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں فائدہ اٹھانے والے اور اللہ تعالی ہمیں ایسی نظر رکھنے والوں میں پیدا فرمائے کہ جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی محبت میں زندگی گزارتے ہیں، اعمال صالحہ کی فکر میں رہتے ہیں، برے اعمال سے بچنے کا ان کو ہمیشہ خیال ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اور رمضان کے ان دنوں میں ہم قرآن مجید کے ان انوار سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں ان انوار سے مالا مال فرما، انوار قرآنی سے ہمارے قلب و روح کو منور فرما دے، مزکہ و مصفہ فرما دے، مجلہ و مطہر فرما دے، اور قرآن میں جتنے اچھے لوگوں کا، نیک لوگوں کا، متقین کا ذکر فرمائے، مولا ہم کو ان میں شامل فرما، اور جو برے ہیں ان کے زمرے سے ہم کو دور کر دے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور حضور کی شفاعت سے مالا مال فرما، حضور کی اطاعت و فرما برداری کا سچا جذبہ ہمیں عطا فرما، اور اچھے کو اچھا، برے کو برا سمجھ کر برے کو چھوڑنے، اچھے کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آج کی گفتگو ہمیں ہی روکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی 30ویں پارے کی مفہوم کو لے کر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پھر پیش کیا جائے گا، ہمارے کسی اور ساتھی یا ان کرم فرما کے ساتھ آپ کی پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کی حد تک ہم اپنی گفتگو یہیں روکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا قرآن مجید کے 29ویں پارے کی تفسیر، ترجمہ اور تلخیص۔ اللہ مجھ کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو قرآن مجید کو سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھنا نہ بھولیں آج شب ہمارا پروگرام حرم مکی شریف زادہ اللہ شرفاً و کرامتاً سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ۔ دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔